حرم پاک کا دالان مدینے کی ہوا 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 آج لے لے نہ میری جان مدینے کی ہوا آج لے لے نہ میری جان مدینے کی ہوا حرم پاک کا گال تھپکاتی ہے ماتھے سے ہٹاتی ہے لٹیں گال تھپکاتی ہے ماتھے سے ہٹاتی ہے لٹیں دیکھ لے جس کو پریشان مدینے کی ہوا دیکھ لے جس کو پریشان مدینے کی ہوا آج لے لینا میری جان نہ دعا یاد نہ غم یاد نہ شکوا کوئی نہ دعا یاد نہ غم یاد نہ شکوا کوئی لے اڑی ہے میرا سامان مدینے کی ہوا آج لے لے سبحان اللہ۔ اسرار چشتی صاحب خوش آمدید۔ ویسے تو آپ کے نام کی نسبت سے لوگ خود ہی پہچان گئے ہوں گے، لیکن
آپ کی والد کی شخصیت کا حوالہ جو ہے، جو کہ بہت بڑا نام ثنا خوانی میں اعظم چشتی صاحب جو ہیں، انہوں نے مطلب ان کا درجہ ہی الگ ہے ثنا خانم، ایک بس ایسا یہ سرکار کے نام کا صدقہ ہے، اور ان کے نام لیواؤں میں، ان کے غلاموں میں، ان کے رضا خاروں میں شامل رہے، ساری زندگی ان کا ذکر کیا، تو یہ ان کے نام کی برکت ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ، خوبصورت آپ نے بھی ثنا خوانی جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ فرمائی ہے، اس کے لیے شکریہ۔ مفتی صاحب السلام علیکم، مفتی طاہر تبسم صاحب، 7ویں پارے پہ ہم پہنچے ہیں، اور آج کے پارے کے مضامین کا آپ نے احاطہ کر کے بیان کرنا ہے کہ کون کون سی، لیکن شروع ہوتا ہے کہ ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، اور کھاؤ پیو جو اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، اور ڈرو اللہ سے۔ اس کا کچھ شان نزول بتا دیجئے کہ یہ واقعہ کیا ہے، کنہوں نے حرام کیا؟ ہم بھی آج کل ڈائٹنگ کے نام پہ بہت ساری چیزیں حرام کیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا یہ ہم اس زمرے میں آئیں گے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بنیادی بات ہے، اور اس کے پس منظر میں شان نزول جب میں ابھی بیان کروں گا تو ایک تو یہ چیز آئے گی کہ ہم ڈائٹنگ کے نام پر سمارٹ ہونے کے چکر میں کیا کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ بھی الٹ نکلتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم تصوف اور ولایت کے نام پر بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں اس چیز کا ذکر ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اجلہ صحابہ، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، یہ ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون ان کے گھر میں جمع تھے، اور وہاں بیٹھ کے باتوں میں یہ ذکر ہونے لگا کہ فلاں بندے نے اتنی عبادت کی، اتنا رب کا وہ عبادت گزار اور شب زندہ دار تھا، تو انہوں نے بھی یہ عہد کیا کہ آج کے بعد ہم رات کو سوئیں گے نہیں، اور آج کے بعد ہم روزے کی حالت میں رہا کریں گے، آج کے بعد ہم جو ہے نا وہ اون کا لباس پہنا کریں گے۔ اچھا، وہ صوف جسے صوفی لفظ نکلا، جی جس سے صوفی، یعنی اس کو کہتے ہیں ترک دنیا، ٹھیک ہے، رہبانیت، ٹھیک ہے، گوشہ نشین ہو جانا۔ آج کے بعد ہم گوشت استعمال نہیں کریں گے، گھی کا استعمال نہیں کریں گے، یعنی وہ ساری چیزیں جو ایک لگژری لائف سٹائل میں آتی ہیں، تو انہوں نے کہا ہم ان میں سے کسی چیز کا استعمال نہیں کریں گے، اور صرف اللہ اللہ کریں گے۔ اب اپنے طور پر ان کی نیت تو بہت اعلیٰ تھی، بہت اچھی تھی، خیال ان کا یہ تھا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور ہم اس طرح اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو اس وقت یہ آیا کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، تو یہ آیا کریمہ جو ہے اس نے آ کے یہ بیان کیا کہ یہودیت کا جو کانسیپٹ تھا اور نصرانیت کا جو کانسیپٹ تھا، نہ وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ وہ پیور دنیا دار ہو گئے، اور نصرانی اور عیسائی یہ تھے کہ وہ بالکل ہی دنیا سے منہ موڑ کے انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو مصطفیٰ کے نوکر ہیں، جو مصطفیٰ کے امتی ہیں، جو دین اسلام کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے اس افراط اور تفریط کے درمیان جو اعتدال کی راہ ہے وہ دین ہے، اور وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اور وہ اعتدال کی راہ یہ ہے کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، رب کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے، اپنی کمپلیٹ سوشل لائف گزارتے ہوئے، یعنی آپ کاروبار بھی کر رہے ہوں، آپ آفس بھی کھول رہے ہوں، آپ میل آنر بھی ہوں، آپ جو ہے اپنے پروفیشن پر بھی جا رہے ہوں، اپنے بیوی بچوں میں، لیکن یہاں رہتے ہوئے آپ کا تعلق آپ کے رب سے جڑا رہے، اس کا نام ہے عبادت۔ اور ویسے بھی سرکار دنیا سے جنت کما کے جانے کا حکم ہے، جنت وہاں الگ سے تو ہمیں نہیں دینی، ہم یہاں سے کما کے لے کے جائیں گے تو وہاں ملے گی نا۔ جی بے شک دنیا میں بھیجا اس لیے، وگرنہ وہ بھیجتا ہی نہ، وگرنہ سیدھا جنت میں، آدم تو جنت میں تھے نا، وہاں سے نکال کے جنت سے نکالا اسی لیے تھا کہ یہاں جاؤ اور یہاں جا کے پتہ چلے کہ وہاں سے ایمان بچا کے کون آتا ہے، بالکل وہاں سے اپنا عمل بچا کے کون آتا ہے اور جنت کما کے کون آتا ہے۔ یہ آیا کریمہ پھر نازل ہوئی، تو اس وقت صحابہ اکرام کو آقا علیہ السلام نے بلایا، اور جب یہ حکم سنایا پھر آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، فرمایا مجھ سے زیادہ اللہ کے قرب کا اور متلاشی کون ہوگا اور حریص کون ہوگا؟ فرمایا میں دیکھو کھاتا بھی ہوں اور کبھی کبھی فاقہ بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں
اور عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّا لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو ہر ذی حق کو اس کا حق دے دینا، اس کا نام اعتدال ہے، اس کا نام عدل ہے، اور اسی کا نام عبادت اور قرب خداوندی۔ بالکل صحیح، آپ نے جو کہ بات کی ایمان بچا کے لے جانے کی، تو محرمات کچھ چیزیں جو حرام ٹھہرائی گئیں، جن میں سے ایک شراب بھی ہے، جس کی حرمت اس بارے میں جو ہے وہ بتدریج نازل ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ نزدیک نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں نہ ہو، اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑنے کی طرف، یہ بتدریج حکم کا آنا بڑی اہم بات ہے، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سامان ہے کہ جو منصب تبلیغ پر لوگ ہیں یا جنہوں نے کسی بھی حوالے سے معاشرے کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ وہ ہمیشہ حکمت کا پہلو جو ہے نا وہ پیش نظر رکھیں۔ اور ایک بندہ کسی جرم کا عادی ہو چکا ہے، رسیہ ہو چکا ہے، تو آپ اس کو اگر یک لخت کہیں گے تو وہ باغی ہو جائے گا، وہ انکار کر دے گا۔ مثال کے طور پر آج کل ہماری سوسائٹی میں جو لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، تو اب اگر آپ ان کو یکدم چھڑانا چاہیں گے تو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ شراب، وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ جو تھا وہ شراب میں رچا بسا تھا، ان کو لت لگی ہوئی تھی شراب کی، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، کوئی محفل کوئی مجلس ان کی کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی جب تک وہاں مے نوشی نہیں ہوتی تھی۔ تو اب اس حالات میں لیکن دین اسلام دین فطرت تھا، ایک پاکیزہ دین تھا، سچا سچا دین تھا، اور اسلام نے انسانیت کے سامنے ایک آئیڈیل معاشرہ رکھنا تھا۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پاکیزہ اور آئیڈیل معاشرے کے اندر شراب جیسی ام الخبائث چیز کی گنجائش ہو؟ اس کو روکنا تو تھا، منع تو کرنا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا کہ فوراً آرڈر کر دیا گیا کہ شراب حرام ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ان پر بھی ناگواہ گزرتا، اور ممکن ہے ان میں بہت سارے لوگ جو ہے اس کا رد عمل کے طور پر پتہ نہیں کہاں کھڑے ہوتے، لیکن تدریجاً حکم ہوا۔ اور کیسے؟ جب پہلی دفعہ حکم ہوا تو اس وقت یہ تھا کہ یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں کچھ منافع بھی ہیں۔ یہ دیکھیے کیا انداز تھا، کچھ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس کا نقصان فائدے سے بڑا ہے۔ پہلے یہ کہا، یہاں تک رہا۔ پھر آگے چلتے چلتے حکم ہوا، شراب پی کے نماز پڑھنے آ جایا کرتے تھے مسلمان، اور اس میں ایسا بھی ہوا کہ قرات میں کئی دفعہ یا نماز میں غلطیاں ہو گئی، تو اس وقت یہ کہا گیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو، نشے کے عالم میں ہو، تو پھر نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اب ایک پورشن میں اور منع کر دی گئی کہ عبادت کرتے ہوئے شراب نہ پیو۔ جب آہستہ آہستہ وہ عادی ہو گیا اور ان پر آشکارا ہوتی گئیں اس کی خرابیاں، اس کی قباحتیں، اس کی خباثتیں، جب وہ خود حریص ہو گئے تھے، فاروق اعظم جیسا بندہ بار بار کہتا تھا کہ یا رسول اللہ اس کے حوالے سے کوئی کیٹاگوریکل آرڈر فرمائیں، کوئی واضح ارشاد اس کو منع کرے، تو اس وقت پھر اس آیا میں جو آج ہم 7ویں پارے کی سورہ النساء کی آخری آیات میں یہاں فائنلی حکم آ گیا، اور وہ کن الفاظ میں ہے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والاجزام رجز من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا یہ شراب، یہ جوا، یہ بت، یہ تیر کے فال کے جو تیر ہیں، یہ ناپاک ہیں، نجس ہیں، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، آج کے بعد تم نے اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ فائنلی آرڈر آیا، اور جب آرڈر آیا نا تو ایک اور بات بھی سن لیں، کیا بات تھی، یعنی امریکہ سال ہا سال کوششیں کرتا رہا کہ اپنی سوسائٹی سے شراب ختم کر دے، جی ایسے لڑکائی گئی کہ یہاں وہ پہ دریا کامیاب بن ہوا، گئی۔ اور بلاخر 1933 کو اس کو لیگل کیا اس نے، امریکہ نے، برطانیہ نے بھی بلاخر سرنڈر کیا اور ہار گیا۔ یہ دین اسلام کا اور مصطفیٰ کی نگاہ ناز کا کمال تھا، اور اسلام کو اس حکمت کا اثر تھا کہ اس وقت جس کے ہاتھ میں جام تھا وہ منہ کی طرف بڑھنے کی بجائے زمین پر انڈیل دیا گیا، پٹک دیا گیا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب یوں بہ رہی تھی جیسے ندی نالے بہ رہے ہیں۔ بالکل صحیح، یہ ہے اسلام کے اس تدریجی اور حکمت برے احکام کا اثر، اور یہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے جو ایک حرص اور مسلمانوں کے اندر ایک جذبہ ایمانی ہے۔ بریک کے لیے رکنا ہے جناب، بریک کے بعد پھر ملتے ہیں۔ مسند نشی رحمان ہے، رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ ہے سنہری جالیاں
کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نہیں، پھوٹنے لگتی ہے پھر امید کی کرنیں نہیں، خواب آنکھوں میں جگاتی ہیں سنہری جالیاں، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک، ہاں دیر تک، دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، اب کوئی نظارہ دل میں کیسے گھر کر پائے گا، اب کوئی نظارہ دل میں کیسے گھر کر پائے گا، بس ہمارے دل کو بھاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ شہزاد مدنی صاحب۔ آج خوش آمدید کہیں گے ہم جواد احمد صاحب، آپ کو بھی، آپ نے جوائن کیا ہے ہمیں آج کی ٹرانسمیشن میں، اور آج کا موضوع بھی جو ویسے آج کا جو دن ہے انٹرنیشنلی وہ مزدور کا دن ہے، اور مزدور کے دن کے حوالے سے میں آپ سے بھی بات کروں گی، اور رمضان المبارک کے حوالے سے اگر آپ کی اجازت ہو ہم نے 7ویں پارے کا موضوعات کا احاطہ کرنا شروع کیا ہے، مفتی صاحب سے اس پہ ذرا بحث ہو رہی ہے، آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آپ نے ضرور اس میں پہلے تعریف کرنا چاہوں گا ان کی، بہت ہی اچھی آپ نے، بہت ہی ٹیون میں آپ صحیح سر میں ہیں، اور لوگ عقیدت سے تو پڑھتے ہیں، ایک چیز عقیدت کی ہے، لیکن آپ نے بہت ٹیون میں پڑھی ہے، مجھے بڑا اچھا لگا، سریلے، بہت شکریہ، بڑے سریلے اور بڑے رسیلے انداز میں یہ سے زیادہ ظاہر ہے کون سمجھے گا، ہاں جی، اسی لیے میں نے اس حوالے سے بڑے ویلڈ ہیں کہ وہ فن ہے، سمجھتے ہیں، بالکل سر بہت شکریہ، ایسا ہی ہے کہ پورا انصاف کرتے ہیں۔ اچھا سر، ایک اور چیز کے بارے میں منع کیا گیا وہ قسمیں کھانا، اور قسم کا کفارہ دینے کا حکم، یعنی یہ اتنی اہم چیز ہے، روزہ ٹوٹ جائے تو آپ اس کا کفارہ دیتے ہیں، قسم بھی ٹوٹ جائے تو آپ کو کفارہ دینے کا حکم، اس کا مطلب ہے کہ لائٹ نہیں ہے اتنا، اس کی حرمت تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے، ہم لوگ تو آج کل ہر چیز پہ ہی قسم اٹھا دیتے ہیں۔
जी कुरान पाक के 7वें पारे में पहले ही पेज पर वल्लज़ीना इज़ा अक़दतुमुल ईमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसति मा तुतइमून अहलीकुम इला आखिरिल आया। आगे पूरी आया करीमा तवील है। अब उसमें यह है कि कसम की 3 किस्में हैं। फुक़हा ने और मुफस्सिरीन ने, आले इल्म ने जो बयान की, जो इसकी डिटेल है। एक होती है यमीन लग़व, एक है यमीन गुमूस और एक है यमीन मुनअक्किदा। ये यमीन लग़व, ये हमारे नाज़रीन भी समझ गए होंगे, जो हम कहते हैं लग़व बात कर रहा है। ये जो बात बात पे कसम उठाना, ऐसे कह देना कसमें जी कसमें कसमें के लोग बात करते हुए कहते हैं ना कसम से, कसमें, या अरबी में कहते हैं वल्लाह बिल्लाह तल्ला। ये बात बात पे ये लग़व की कसम होती है, इसकी कोई हैसियत नहीं। ठीक है। और लग़व कलाम से मोमिन को मना किया गया है। ठीक है। मोमिन फजूल बोलता ही नहीं है, वो जब बोलता है तो मकसद की बात करता है। मेरे नबी ने फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी है। फरमाया एक किसी शख्स के इस्लाम का हुस्न ये है कि वो ला यानी चीजों को छोड़ दे। ईमान का चाहता है, ईमान का हुस्न नहीं इस्लाम का। मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ, मैंने इबारत पढ़ी है ना, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ। इस्लाम का हुस्न ये है कि वो ला यानी चीजों को छोड़ दे। अच्छा, ये है जो लग़व कसमें हैं, बात बात पे कसम उठाना, ये नापसंदीदा है। कसम से मैं वहाँ पे नहीं गया, कसम से मैंने ये नहीं किया, ये भी कसम। मैं अभी बता देता हूँ, वो अभी डिटेल आप सुनेंगे। जो कहा कसम से मैं वहां नहीं गया वो और बात है, ये बात बात पे ऐसे ही कसमें उठाना। अब अगली दूसरी किस्म है यमीन गमूस। उसका मतलब ये होता है कि माजी के किसी काम पर आप कसम उठा लें, लेकिन आप जानते हो कि मैं झूठी कसम उठा रहा हूँ, और जानते बूझते आप जानते बूझते कसम उठा दें। यानी वो काम हुआ और आप कसम उठा दें कि नहीं हुआ, वो नहीं हुआ और आप कसम उठा दें कि वो हुआ है। झूठी कसम माजी के काम से मुतालिक, ये यमीन गमूस है, ये हराम है। ठीक है। पहली तो नापसंदीदा बात थी, ये हराम है। तीसरी कसम है यमीन मुनाक्किदा। मुस्तकबिल के हवाले से आप कसम उठा लें, फ्यूचर के हवाले से कि मैं ये काम करूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा या ये काम मैं नहीं करूंगा, वहां कसम उठा लें। ठीक है ना जी, कोई भी कसम उठा लें, कसम उठा लें। आपने किसी को कहा, जिस तरह जो मिसाल आप दे रही हैं, तो उसने कसम उठा के कह दिया कि मैं आपके लिए तारे तोड़ लाऊंगा। ठीक है ना जी, लेकिन वो बेचारा तोड़ के नहीं ला सका। अच्छा, अब ये इसको कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह में यमीन मुनअक्किदा। कफारा इस पर है, इस पर। ठीक है। समझ आ गई। पहली 2 किस्मों पर कफारा नहीं है। ठीक, दूसरी तो हराम। सबसे पहली नापसंदीदा है, दूसरी हराम है, तीसरी जो फ्यूचर के हवाले से आप कसम उठाएं कि मैं कोई काम करूंगा या काम नहीं करूंगा। अब इसको पूरा करना जरूरी है, इसको तोड़ने की इजाजत नहीं। लेकिन अगर आप इसको कसम को तोड़ देंगे, निभा नहीं पाएंगे, तो फिर कफारा है। और कफारा कसम का क्या है कि आप 10 जो जरूरतमंद हाजतमंद लोग हैं मस्कीन, उनको 2 टाइम का खाना खिलाएं। बस इतने पे आप छूट गए। मतलब जिस बंदे के सामने आपने कसम खाई, उसने पता नहीं क्या कुछ ऊपर नीचे कर लिया, तो आप सिर्फ 2 मस्कीनों को खाना खिला के कितने ख्यालात बना लिए, आप भी इतनी तवक्कुआत वाबस्ता ना किया, कितनी उम्मीदें लगा ली। सर, ये दोनों जेंडर्स के साथ हो सकता है, और फिर ये जिंदगी के बहुत सारे मामलात, कारोबारी मामलात में हो सकता है। बहुत सारी तहरीरी नहीं किया, यार मेरी जुबान पे एतबार नहीं, और उसने कसम खा ली मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो अब अगला बंदा जो है वो 2 मिस्कीनों को खाना खिला के फारिग हो गया, वो जिसने पैसे लेने। नहीं, कसम और वादा में फर्क आप कर रही हैं। हाँ, कसम आपने जो भी बात की है वो वादा है। वादा करेगा तो और बात है, वो वादे अच्छी बात की है चिश्ती साहब ने, बहुत प्यारे। सिर्फ वादा करे तो और बात है, वो इफाए अहद, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है, वो जुर्म है। लेकिन कसम का लफ्ज कहे कि मैं कसम उठाता हूँ फ्यूचर के हवाले से। अब सिर्फ आप कह रहे हैं कितनी बात से पहले कफारा पूरा सुन लें। कफारा क्या है? 10 मिस्किनों को 2 टाइम का खाना खिलाए। अगर वो नहीं खिला सकता तो फिर उनको लिबास लेके दे। अगर वो नहीं कर सकता गुलाम आजाद करे। गुलाम जाहिर है नहीं, ये भी नहीं कर सकता, इन तीनों में से कोई नहीं है, तो फिर 3 रोजे रखेगा। अब ये तो कफारा है, बंदा, अल्लाह अपने बंदों पर रहीम है, करीम है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लेकिन ये जितना बड़ा जुर्म है, इससे पिछले स्टेप की कसम हराम है, ये उससे कितनी बड़ी हराम होगी। ये अल्लाह रसूल की नाराजगी का बायस है। ठीक है, इसीलिए तो कहा गया कि कसम उठाओ ही ना, मोमिन कसमें नहीं खाता बिला वजह। ठीक है। और अगर कहीं से आपने कसम उठा ली है किसी वजह पर, तो उसको पूरा करें, पूरा करने का औकात है। ठीक है। हाँ, अगर पूरा नहीं कर पाए, तोड़ दिया है,
تو پھر مفت میں نہیں چھوٹیں گے، یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کفارہ بھی نہ دیں اور وہ بھی نہ کریں تو پھر اس کا مواخذہ اللہ پاک فرمائیں گے. پھر آپ گناہگار ہیں، مجرم ہیں اللہ رسول کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل صحیح جناب. ہم ایک مختصر بریک کے لیے رک رہے ہیں اور دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے رمضان کریم ٹرانسمیشن میں. کریم رمضان کریم صدق اللہ خوش آمدید. یہ ہیں ہمارے آج کے مہمان محمد عباس. عباس السلام علیکم. عباس اکلوتے بھائی ہیں، 2 بہنیں شادی شدہ ہیں، 2 بہنیں غیر شادی شدہ، یعنی 4 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہیں. جی جی آپ سب سے چھوٹے ہیں؟ ہاں جی. اچھا. ایک چھوٹی سسٹر ہے اور ایک بھائی ہے، وہ بھائی کی ڈیتھ ہو گئی. اور عباس جو ہے پیدائشی طور پر آپ کے بازو نہیں ہیں. جی جی. لیکن آپ جو میں کام کرتے دیکھ رہی ہوں، یہ تو حیران کو نہیں، یہ سارا کچھ بس اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. ہمیں کسی چیز، جو بھی چیز ہو نا، اس سے ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. میں نے کبھی زندگی میں یہ نہیں سوچا کہ ہمت نہ کروں، ہمیشہ ہمت کی ہے. جو کام نہیں بھی ہو سکتا اس کام کو کر کے چھوڑا ہے. جواز صاحب، تو آپ کا جو میسیج آپ بار بار دیتے ہیں نا، ہمت، حوصلہ، آگے بڑھنے کی لگن. لیکن بہت بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی ہمت. کبھی لوگوں نے تو باتیں کی ہوں گی بہت ساری، بس وہ لوگ کا مجھے اکثر 1-2 میڈیا والی آئی تھی، انہوں نے ویڈیوز وغیرہ بنائی اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ نے، اور ٹیچرز وغیرہ جو اسکول میں، جس ادارے میں پڑھ رہا ہوں PSRD ہائی اسکول، وہ اسپیشل بچوں کے لیے، انہوں نے بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ادارہ بنایا ہوا ہے. ادھر بہت سی بچوں کے سہولیات دی جاتی ہیں. انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ کوئی بھی بندہ آپ کو باہر لوگ کہیں گے، باتیں کریں گے، پر آپ نے صرف حوصلہ کرنا ہے. آپ نے ان کی بات سن کے یہ نہیں کہ ان کی باتوں سے آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے. آپ نے ہمیشہ آگے بڑھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو کوئی ایسے کہے، آپ کو کوئی تنگ کرے، کوئی آپ کو کچھ بھی کہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے آگے بڑھتے جانا ہے. لوگوں کو باتیں کرنے دو، آپ آگے بڑھتے جاؤ. تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ زندگی میں؟ میں ابھی تو فی الحال اسٹڈی کر رہا ہوں اور گورنمنٹ سے بھی اپیل میں نے کی ہوئی تھی پہلے بھی اور اب بھی کر رہا ہوں کہ میں جو کام آپ نے دیکھے ہیں سب میں کر سکتا ہوں اپنے پاؤں سے. کوئی ایسا کام نہیں جو میں خود پاؤں سے نہ کر سکوں. تو میری بھی یہی اپیل ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی کوئی جاب دی جائے. مثلا کیا جاب آپ سمجھتے ہیں آپ کر سکتے ہیں؟ میں کمپیوٹر پہ زیادہ کام کر لیتا ہوں. کمپیوٹر پہ زیادہ کام جی. اچھا، واہ. کمپیوٹر پہ مطلب کس قسم کے کام؟ کیا سافٹ ویئر؟ کمپیوٹر پہ اردو ٹائپنگ، انگلش ٹائپنگ، ویب ڈیزائننگ اور یہ فلیکسیں وغیرہ کی ڈیزائننگ، ہر ایک ڈیزائننگ. یہ سب کچھ کب سیکھا؟ میں بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا کزن کے شاپ پہ جا کے فوٹوگرافی کی، تو وہاں سے پھر میں نے 1-2 بار چھیڑا کمپیوٹر کو، گھر پہ لا کے چیک کیا، تو اس کے بعد سال 1 لگا مجھے اس میں. آج میں پورا کام خود سے پاؤں سے کر لیتا ہوں. فرا، میں اس میں تھوڑا سا کر سکتا ہوں جناب پلیز. بیٹا آپ کا نام؟ سوری، میں محمد عباس. کیونکہ میں تعلیم سے میرا تعلق ہے، فائن آرٹ سے، اور ڈیزائن میں ایڈورٹائزنگ ڈیزائن میں پڑھاتا ہوں. اور یہ جو سافٹ ویئرز ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کو گرافک ڈیزائنر بننا چاہیے. جی. اور اس پروگرام کے بعد میں آپ سے اس پہ تھوڑا سا کروں گا بھی کہ آپ کی ٹریننگ کیسے ہو سکتی ہے. تو کیونکہ میرے کئی اسٹوڈنٹس، ظاہر ہے وہ ان کے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں، وہ سافٹ ویئر پہ ہاتھ، جیسے ان کے پاؤں اتنے زبردست چل رہے ہیں ہاتھوں کی طرح، تو یہ اگر ایک سینس چاہیے ہوتی ہے ڈیزائن کی، ایک تربیت چاہیے ہوتی ہے، وہ اگر یہ کریں تو میرا خیال ہے وہ گھر بیٹھے وہ لاکھوں روپے پوری دنیا کا ڈیزائن کا کام آن لائن کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس. تو یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. مجھے ان سے ایک بہت بڑی شخصیت یاد آ گئی ہیں ان کے پاؤں سے. ابن مقلہ کا نام پتہ نہیں ہمارے یہاں بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا، جو خط نستعلیق ہے، جو اس وقت دنیا کا سب سے خوبصورت خط گنا جاتا ہے، خطاطی کے لیے. تو خط نستعلیق کے جو خالق تھے وہ ابن مقلہ تھے عراق کے. ٹھیک ہے. اور وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ اسلام دشمن تھا، وہ قرآن لکھتے تھے. ان کا ایک بازو کاٹ دیا. اچھا. پھر وہ دوسرے ہاتھ سے قرآن لکھنا شروع ہوئے. پھر ان کا دوسرا بازو کاٹ دیا. اچھا. پھر انہوں نے دائیں پاؤں سے قرآن لکھنا شروع کیا. اچھا. ہاں، وہ قرآن لکھتے رہتے تاکہ تب تو یہ نہیں تھے، یہ والے پریس نہیں تھے کہ قرآن آگے تک پہنچ سکے، تو وہ تحریر کرتے تھے. پھر اس کا دایاں پاؤں کاٹ دیا، پھر اس کا بایاں پاؤں، پھر ان بائیں پاؤں سے لکھنا شروع کیا.
ابن مقلہ بہت بڑا نام ہے ہسٹری میں حیران ہوں، بہت کم لوگ جانتے ہیں. تو میں نے دیکھ کے مجھے یاد آ رہا تھا کہ یہ ہمت اور یہ جو ہوتی ہے لگن، یہ انسان کو کہاں لے جا سکتا. تو یہ دیکھ لو کتنا انہوں نے انسپریشنل ایک واقعہ ہمیں بتا دیا اسلامی تاریخ میں، کھڑا کر دیا آپ کو ماشاءاللہ. جی جی، اور امپروو کر دیا اس بات کے اوپر. لیکن یہ ہمت بھی بڑے حوصلے کی بات ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی اداس بھی ہو جاتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں. آج تک نہیں ہوا، میں سب کام خود کر لیتا ہوں، تو اداس اور پریشان کی کوئی بات ہی نہیں ہے. جو آپ فون کر لیتے ہیں نا استعمال موبائل، وہ بڑا کمال ہے. میسیجز بھی ٹائپ کر لیتے ہیں. جی، مطلب یہ آپ کے سامنے یہ فون پڑا ہے. جی جی، تو اس میں سے میسج کر لیں گے. ہاں جی. یہ ذرا اسرار چشتی صاحب کو دکھائیے گا نا، کریے نا، کیونکہ وہ تو ہاں. اچھا یہ اپنا یہ والا کھولیے، اپنا یہ بٹوا سا جو ہے سامنے، خود ہی کھول لیتے ہیں. جی جی، میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں سے ان کی پینسل وغیرہ کیسے نکلے گی. ہاں میں بھی یہی دیکھ رہی تھی. ویری گڈ، ویری گڈ. کیونکہ میں ان کی ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں وہ یہ لکھ بھی رہے ہیں. یہ سب سے بڑا کام لکھنا ہے. بات ویل کی ہے نا جی، بندے کے اندر ویل پاور ہے. بچے یہ دیکھیں وہ اپنے چہرے سے شاش بشاش لگ رہا تھا کتنا ماشاءاللہ آتے ہی. ہنستا مجھے لگتا ہے مسکراتا. کہ اس کی جو ہے نا وہ رگے ظرافت جو ہے نا وہ بھی کافی اچھی ہے، اور یہ لوگوں سے خوش طبی کے ساتھ پیش آتا ہوگا بچہ. اچھا جملہ ہے، رگے ظرافت. واہ واہ. اور دیکھیں نا، اس نے کہا جی میں نے بس کمپیوٹر کو آ کے چھیڑا تو پھر میں سیکھ گیا. اچھا بیٹے، اب اس پہ کچھ لکھ کے بھی ہمیں دکھاؤ کہ آپ کیسے لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں. کمپیوٹر تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن پھر آپ اپنے فون کو ایک کمپیوٹر تھوڑی اونچی لگ رہی ہے تھوڑی سی بیٹا. جی، ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے؟ نہیں میں کہتی ہیں تو نیچے رکھ کے لکھ لیتا ہوں. نہیں وہ یہ ٹیبل بہت اونچا ہے، ٹیبل اٹھا وہ تو جب ظاہر ہے وہ جو اپنا کام کرتا ہوگا تو اپنے اس ایسے ہی ہے طریقے سے کرتا ہوگا نا. بس ٹھیک ہے، یہ ادھر مجھے پکڑا دیں. یہ ادھر کر دینا ٹیبل، وہ ان کا نظر آئے. پینسل دے دیں اور یہ دے دیں. یہ نہیں جھنڈا نہیں نیچے رکھو. پینسل اسکیل دے دیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ کیا ہونے لگا؟ میں آپ کو بک سے سوال جواب لکھ کے دکھاتا ہوں. کچھ لکھ دیں بس، صرف کچھ دیکھیں، کیونکہ بڑا کنٹرول جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے کہ اب برین کی سنکرونائزیشن اس کے پاؤں کے مسلز کے ساتھ اتنی سنک ہو گئی ہے کہ اگر ورنہ فائن موٹر سکلز اس کے سارے پاؤں میں، ہمارے پاؤں وغیرہ کے ساتھ ہمارے برین کی سنکرونائزیشن اتنی ہوتی ہے جتنا ہم بیلنس کر لیں. ایسے ہی ہے، بیلنس کر لیں بس اپنے آپ. سر میری گریجویشن جو ہے نا وہ آئی ٹی سے ہے، لم سے 2000 سے، اور 92 سے میں گرافک کی لائن میں ہوں. اچھا 92 سے، یعنی میں اتنا بڑا حیران ہوں کہ اتنا مشکل پروسیس ہے ویب ڈیزائننگ، یہ سب چیزیں، فوٹوشاپ، ایلڈسٹرین، یہ سب چیزیں. تو میں وہی چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو ہے جو ڈیزائن کے سافٹ ویئرز ہیں ان میں سے کچھ کے اوپر یہ اس کی کمانڈ بن جائے اور کچھ سینس ڈیولپ ہو جائے. ایسے ہی ہے، لوگو ڈیزائن ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے، کچھ نہ کچھ یہ فلیکس وغیرہ تو عام ڈیزائن ہے. تو بہت آسان ہے. تو یہ کتنا خوبصورت ہینڈ رائٹنگ اور کتنا اچھا ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں نا. آج کل بچے اپنے ہاتھ سے اتنا اچھا نہیں لکھ پاتے. ہینڈ رائٹنگ ان کی جو ہوتی ہے نا، سو اس کے فائن موٹر سکلز اللہ تعالیٰ نے اس کے پاؤں میں ایکٹیو کر دی ہیں وہ ساری چیزیں، اور اس سے جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے کر سکتا ہے. عباس آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی ہیں یہاں پہ آ کے. وہ تو ہم نے وہ واقعہ سنا ہوا ہے وہ جو حضرت حکایت رومی میں، کہ وہ ایک شخص آ رہا تھا تو اس کے جوتے پھٹے ہوئے تھے، تو کہا جی میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں. تو وہ دیکھا ایک شخص کو، تو اس کے تو آپ کو تو دیکھ کر تو ہمیں احساس ہو رہا ہے شرمندگی کا. وہی آ جاتی ہے نا ہمت کی، ہمت رکھنی چاہیے ہمیشہ. ارے واہ، میں نے لائف میں یہی سیکھا کہ ہمت کرنی چاہیے. لائف ہے کتنی سے بھی، کتنے سال کے ہو؟ ابھی میں 20 کا ہوں. ابھی 20 سال کے ہو؟ جی جی. اور شروع دن سے جب چھوٹے تھے تب سے آپ ماشاءاللہ با ہمت ہے. ہاں جی، میں جب چھوٹا تھا نا تو گرتا بہت تھا، روز اپنے سہارا نہیں تھا، مجھے کھڑا نہیں ہو پاتا تھا. تو میرے امی ابو نے پھر مجھے وہ بہت سنبھالا، پھر بڑا میرے ساتھ کیئر کی انہوں نے. تو جب میں 12 سال کا 13 سال کا ہوا تھا تب میں جا کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا تھا. تب آپ پاؤں بھی تب آپ کے چلنا شروع ہوئے؟ ہاں جی، چلنا شروع ہوا تھا صحیح طرح. تو اس کے بعد پھر میں ادارہ بحالی مزدورہ PSRD ہائی اسکول میں گیا. وہاں پہ انہوں نے پھر مجھے ایڈمیشن کروایا میرا. وہ اسپیشل ڈسیبل پرسن کے لیے ہے. اس میں ویل چیئر والے دوسرے بچے
सब बच्चे वहाँ पे हैं और वो अदारा बहुत ही बच्चों का साथ देता है। और उस अदारे को देख के मैंने जब देखा उस अदारे में एक बच्चा मेरे जैसा भी था, उसने अब मैट्रिक कर लिया है, अब उसकी ने शादी भी कर ली है। और जब वो बच्चे इतना कुछ इतनी हिम्मत वाले हैं तो मैं क्यों नहीं। तो कितने आराम से जिक्र किया, उसने शादी भी कर ली है। आपने कब करनी है? जब अल्लाह का हुक्म हो। इंशाअल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह, वेरी गुड बेटा, जिंदाबाद। सही। तो प्लान है पूरा मुकम्मल। नहीं, अल्लाह ताला आपको बहुत जिंदगी में तरक्की दे। जितना आपके चेहरे पे जो एक इत्मीनान है और एक जो मुस्कुराहट है, यही जिंदगी है। जिंदगी को जीना और अल्लाह का शुक्र अदा करना जो है, इससे बड़ी मैं समझता हूँ लोगों से रहम की दुआएं करते रहना या रहम मांगना या ये कहना कि हमदर्दी ही चाहिए, अगर आप वही उसके अल्लाह से उसका फजल मांगे, जब आप अल्लाह की तरफ तवज्जो कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसे फिर अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजता है। तो आपकी ख्वाहिश है कि आपको कोई नौकरी दी जाए, क्योंकि हुकूमत का एक कोटा भी है जिसमें कि माजूर अफराद जो हैं या ऐसे लोग जो कि पूरी तरह से जिस्मानी उनके अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, उनके लिए उस कोटे पे मुलाजमत का सिलसिला होता है। तो आप उसमें मुलाजमत के ख्वाह हैं, लेकिन आपको जो उन्होंने टिप दिया है उसमें अपना स्किल सेट वो बहुत बड़ी है जी, वो बहुत बड़ी है। मैं समझता हूँ आज के दौर की बड़ी पावरफुल अगर वो काम हो जाए। बिल्कुल सही। नहीं ये कर सकेंगे बड़े आराम से। आप में मैंने सुना है बहुत कई दफा होता है कि गाइडलाइन सही हो जाए आपको, यानी कि उसके मुताबिक के इनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये वो उसकी तरफ हो जाएगा और कोई जो हमसे हेल्प होगी। जौहर शनास आपको मिल जाए ना, जो आपके अंदर का जो जौहर है उसको निकाल सके, बस ये अल्लाह का करम होना चाहिए। अब्बास इस पे बहुत है अल्लाह। बिल्कुल। अब्बास सुना है मैंने आप बहुत अच्छी नात ख़्वानी भी करते हो, शहजाद मदनी साहब से भी अच्छी नात पढ़ते हो। जी चैलेंज उनको कर रहे हैं आप? नहीं उनको मैं नहीं कह सकता। अच्छा। वो बहुत बड़े नात माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा तो क्या पानी पीना चाहता हूँ? जी अच्छा बिल्कुल सही। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं।